صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. پہلے تو تمام احباب ان سے معذرت ہے، انشاءاللہ آئندہ سے ٹائم پہ جمعہ شروع ہوگا. اللہ پاک تمام احباب کو خوش رکھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. استاد اس پہ ہوتا ہے کہ اس کے شاگرد کیسے ہوں. رحمت للعالمین فخر کونین والی بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاذ تھے اور آپ کے شاگرد بھی بہترین میسر آئے. آپ کے شاگردوں جیسے کسی کے شاگرد کوئی نہیں، آپ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں. بے شمار دنیا میں لیڈر اور رہنما آئے، قائدین آئے، لیکن جو ساتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا وہ دنیا میں کسی اور کو میسر نہیں آیا. بڑے بڑے انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے، ان کی زیارتیں کرنے والے، ان سب سے افضل انبیاء کے بعد اگر کوئی ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اہل بیت جو ہیں جن پہ ہمارا جو ایمان کا حصہ ہے، ان کو بھی اہل بیت ہونے کے لیے پہلے صحابہ ہونا پڑتا ہے. یعنی صحابیت وہ اہل بیت سے بھی اوپر والی چیز ہے. آپ ابو لہب جو ہیں وہ آپ کا تایا ہے، باپ کا بھائی ہے، دادا کی اولاد ہے. اس کو اہل بیت کیوں نہیں تصور کرتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ صرف اس لیے کہ وہ صحابی نہیں ہے. سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد وہ صحابیت کا ہے. رسول کائنات فخر موجودات کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، آپ پہ ایمان لانے کا. اہل بیت بعد میں بنتے ہیں، صحابی ہونا پہلے شرط. جو بندہ ذاتی تعلق کی بنا پہ عزت کرتا ہے، وہ محبت نہیں کرتا، وہ صرف عصبیت کا شکار ہوتا ہے. خاندانوں کو پوجنا، جی سید خاندان میں سے ہے، راجپوت خاندان میں سے ہے، جاٹ برادری میں سے ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آدمی میں ایمان نہ ہو، رسول پہ یقین نہ ہو. صحابیت سب سے بڑا شرف. ایک بندہ جو اللہ کے رسول کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا نہ ہو، کالے حبشی سے نیچ ہے، کمتر ہے، جو کلمہ گو ہو، جو دور سے آیا ہو، یاد رکھیے اللہ کے رسول پہ ایمان سب سے بڑا درجہ ہے. آپ سے تعلق بڑی سعادت کی بات کہ آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو، لیکن اس سے بھی بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کے رسول کا کلمہ اور آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، آپ پہ ایمان نصیب ہو جائے. اور ان صحابیوں میں کچھ ایسے ہیں
جو مکے سے مارے کھا کھا کے آئے، مدینہ طیبہ میں سب کچھ لٹا کے آئے، کسی نے بیٹے کو کھویا، کسی نے بیٹی کو کھویا، کسی نے بیوی کو کھویا، کسی نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا، اور جائیداد تو ہاتھ سے ویسے نکل گئی تھی، کسی نے مال کو چھوڑا، کسی نے تجارت کو چھوڑا، تعلقات کو چھوڑا، چودراہٹ کو چھوڑا، مکے سے وہاں چلے بھوکے پیاسے، وہاں کوئی ایک سواری پہ 3 2 کوئی پیدل پہنچا۔ ایک صحابی مکے سے نکلے، بیوی ساتھ، بچے ساتھ، بیٹا ساتھ، مال ساتھ، خاندان والے آ گئے، انہوں نے کہا جانا ہے تو جا، ہمارا بیٹا ہمیں چھوڑ کے ہمیں واپس کر کے جا، یہ ہمارا خون ہے، تو مرتد ہو گیا، تو نے تو نیا دین اپنا لیا، اس کو نہیں چھوڑیں گے، بچہ چھین لیا۔ اور بیٹے کا غم وہ جانتا ہے جس نے بیٹے کو کھویا ہو، جس نے بیٹے کی جدائی ہی برداشت کی ہو۔ کہا اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بیٹے کو چھوڑ دینا بھی گوارا۔ پھر سسرالی آ گئے، بیٹی ہماری ہے تیری بیوی، تو نے جانا ہے تو جا، اسے چھوڑ کے جا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر خاندان کے باقی افراد آ گئے، تیری جائیداد تیری نہیں ہے، ہماری ہے، جانا ہے تو ایسے ہی جانا پڑے گا۔ اور وہ جائیداد بھی چھن گئی۔ مدینہ طیبہ میں وہ صحابی پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے انسان کے پاس پہنچتا ہے، جن جیسا کائنات میں کوئی پیدا نہ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے چہرے کو دیکھا، کل مصیبت بعدک جلل، تیرے چہرے کو دیکھنے کے بعد ساری تکلیفوں کو بھول گیا، بیٹے کا غم بھی، بیوی کا غم بھی، مال کا غم بھی، جائیداد کا غم بھی، تیرے نام پہ آئے، تیرا کلمہ پڑھ کے آئے، تیری صحابیت کے شرف سے سب کچھ چھن بھی گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بچا کے آئے ہو؟ اس نے کہا جی سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں، صرف ایمان بچا کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر ایمان بچ گیا ہے پھر بھی کچھ گیا نہیں ہے، اللہ سارا کچھ ہی عطا فرما دے گا۔ صحابیوں کی حالت یہ ہے، وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے تھوک کو اپنے جسم پہ ملتے تھے، آپ پہ کوئی نظر اٹھاتا ان کے ہاتھ تلوار پہ چلے جاتے تھے۔ وہ آپ کے لیے کائنات میں سب سے بڑا تحفہ تھا۔ اللہ کائنات نے، رب الکائنات نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ماضی کا سیگا، ماضی کا سیگا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، قرآن کہتا ہے۔ اور صحابہ، ان میں 10 ایسے صحابہ ہیں، صحابہ کرام میں 10 ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی اپنے منہ سے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 افراد ایسے ہیں جن کو رسول کائنات نے مختلف مواقع پہ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے باہر میدان جنگ میں کہا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، جو چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کے نشانات جنت میں سنے جاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد جس کا شرف ہے ابو بکر صدیق، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول، رسول اللہ کے سسر، آپ کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں آپ کا اتنا پیار، 2 سال تقریباً فرق ہے عمر میں، رسول اللہ 2 سال بڑے تھے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس کو بھی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کا کہا، اس نے وہ ہچکچایا، آگے سے پوچھ لیا کب نبی بنے،
کب نبوت اتری, کب فرشتہ آیا. ابو بکر وہ ہے بغیر کسی شک کے, بغیر کسی شبہ کے, بغیر کسی تردد کے, نہ کوئی سوال, نہ کوئی وہاں ہچکچاہٹ, سیدھا ہی کہا انت رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ واحد صحابی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے. جس نے مجھ پہ کوئی نیکی کی, کبھی کوئی خرچ کیا, سب کے حق ادا کر دیے. ایک بندہ ہے جس کا حق ادا نہ کر سکا, میں نے خاندان کے حق ادا کر دیے. میں نے خیبر کی زمین میں سے ان کے حق رکھ دیے. میں نے ان کو باغ فدق میں سے دے دیا. میں نے ان پہ خرچ کر دیا. کسی کا احسان محمد رسول اللہ پہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا صرف ایک ہے کہ اس کا احسان کا بدلہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا, وہ ابو بکر ہے. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حالانکہ حضرت ابو بکر کا اس میں قصور زیادہ تھا. اللہ کے رسول کے پاس آئے حضرت عمر, جی مجھے ابو بکر نے ڈانٹا ہے, جی مجھے کہا. تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے اس دوست کو جب سارے مخالف تھے وہ اکیلا تھا. میرے اس بھائی کو, میرے اس صحابی کو جب ساروں نے مال روک لیا تھا اکیلا اس نے عطا کیا تھا. جب ساروں نے تکذیب کی اس نے تصدیق کی. میرے اس ساتھی کو جو میرا جان کا ٹکڑا بھی ہے, جو میرے زندگی کے دو سفر, ایک ہجرت کا سفر اور ایک معراج کا سفر, اس تاریخ اسلامی میں آپ کے یہ دو سفر ہیں. معراج کے سفر میں فرشتوں کا سردار جبریل آپ کے ساتھ, اور ہجرت کے سفر میں کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کے ساتھ. اتنا شرف کس کا ہے؟ آپ کے خاندان میں سے بھی کسی کا نہیں ہے جتنا ابو بکر صدیق کا ہے. رسول کائنات بیمار ہوتے ہیں, 17 نمازیں کس نے پڑھائی؟ آپ نے کس کو کہا کہ مصلی پہ کھڑے ہو؟ اپنے خاندان کو نہیں, اپنے داماد علی کو نہیں, اپنے کسی خاندان کو نہیں, چچا عباس ان کو نہیں, کسی کو نہیں. ایک کو ہی کہا, آپ کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے, کسی کو نہیں کہا. اس کو کہا جس پہ اللہ راضی ہے, مومن راضی. کہا میرے مصلی پہ امامت وہ کرے گا جس کو لوگ نہیں, اللہ کہتا ہے یہ صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جن کو رب کائنات متقی پرہیزگار مانے وہ ابو بکر ہے میرے مصلی پہ, اس کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ تو ان کا دل نرم ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں تم تو یوسف کی صواحب میں سے ہو, میں کہتا ہوں میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا تو صرف ابو بکر ہوگا. اور اہمیت اتنی ہے کہ غزوہ بدر ہوا, قیدی پکڑے گئے, لوگوں نے تجاویز دی, کسی نے کہا ان کو قتل کر دو جو کافر تھے. تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں جی ان سے فدیہ لے لو. رسول اللہ نے سارے صحابہ کی بات واپس کر دی, مانی ہے تو ابو بکر کی بات مانی ہے. جب کبھی بھی کوئی مکالمہ ہوا, ساروں کی رائے ایک طرف, ابو بکر کی رائے ایک طرف. نبی کائنات نے ہر موقع پہ, اور آپ کا کوئی سفر ایسا نہیں ہے جس میں ابو بکر ساتھ نہ ہو, جس میں ابو بکر ساتھ نہ ہو. اور اتنے صحابی ہیں, کسی ایک موقع پہ غزوہ تبوک پہ گئے, اپنے داماد حضرت علی کو چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی میں پیچھے کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا میری اور تیری نسبت جیسے موسیٰ ہارون کی. ساتھ ابو بکر کو لے کے گئے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی ابو بکر پیچھے رہ گئے تھے, نہیں, نبی کے ساتھی. اور آپ نے فرمایا میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, میں آیا ابو بکر آیا, عمر آیا, میں گیا ابو بکر گیا, عمر آیا. فرمایا دنیا میں ساتھی, قبر کے ساتھی, ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے کہ کوئی تینوں حیات تھے. فرمایا دنیا کے ساتھی, قبر کے ساتھی, حشر کے ساتھی. میرے قبر میں وہ ہوں گے جو میری دنیا میں رہے ساتھ. قیامت کا دن ہوگا, حدیث ہے کہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے, ایک طرف عمر ہوں گے. کتنا بڑا شرف کہ آپ کے دنیا میں ساتھی,
آپ کی ہجرت کا ساتھی، آپ کے غزوات کا ساتھی، آپ کے بیماریوں کے ساتھی، آپ کی صحت کا ساتھی، آپ کا یار غار، جس کو قرآن کہتا ہے، جس کو جب اس نے کہا تھا کہ دیکھو جی وہ اوپر آ گئے ہیں، تو قرآن میں کس کو کہا تھا رسول نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرنے کی غم کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ دنیا کا کوئی مفسر اٹھے، وہ کون تھا جس کو غار میں کہا تھا ہمارے ساتھ اللہ ہے؟ وہ ابو بکر تھے۔ اور ابو بکر کی حالت کیا ہے؟ مکے میں رسول اللہ، پتہ چلا کہ رسول اللہ کو مارنے کا پروگرام ہے، کہ آپ کو پٹائی کریں گے، پکڑنے لگے تو ابو بکر راستے میں آ گئے، ظالموں نے رسول اللہ کو چھوڑا، ابو بکر کو مارا، آپ لہو لہان ہوئے، گھر اٹھا کے لے جایا گیا۔ جب ہوش آئی اپنی حالت نہیں، ہو سکتا ہے سر پھٹا ہوا ہو سکتا ہے جسم زخمی ہو، خون میں لت پت ہے۔ جب ہوش آئی تو یہ نہیں کہا میرے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، کہا میرے یار کا حال کیا ہے، میرے رسول کی حالت کیسی ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ صحیح ہیں پھر پرسکون ہوئے۔ اور ہجرت کے سارا سفر جو ہے، رسول اللہ کا سارا خرچ ابو بکر صدیق کا خرچ ہے، کہ ساری ہجرت ابو بکر صدیق کے پیسوں سے، 4 جانور، 4 صاحب، عامر بن فہیرہ غلام، حضرت ابو بکر صدیق کے غلام، وہ ساتھ، ایک دلیل ہے جس نے راستہ بتانا تھا، وہ ساتھ، اس کا خرچ بھی ابو بکر کا، اپنا خرچ بھی ابو بکر کا، ابو بکر صدیق کا، رسول اللہ کا خرچ بھی ابو بکر کا۔ غلام کا خرچ تو مالک کا ہوتا ہی ہے۔ اور جاتے ہوئے نا، وہ بوری تھی گھر میں جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، تھیلی، تو وہاں سے سارے پیسے نکال کے نا، کہ جی میرے رسول کو ضرورت پڑے گی، ساتھ لے لیے، اور اس تھیلی میں پتھر ڈال دیے۔ باپ ابو قحافہ، نام عثمان، انہوں نے پوچھا اپنی پوتیوں سے، ابو بکر صدیق کی بیٹیوں سے، اسما سے، کہ باپ تیرا کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے کہ ایسے ہی چلا گیا؟ انہوں نے وہ تھیلی دکھائی، تھیلی میں پتھر تھے، وہ نابینا تھے، وہ پتھروں کو ٹوڑ کے کہنے لگے یہ سونا لگتا ہے، یعنی اتنا خلوص۔ اور دنیا میں ذات النطاق کسے کہتے ہیں؟ کون ہے کہ ہجرت کے سفر میں کسی بی بی نے اپنے قمیض کو چاک کیا ہو، اپنی چادر کو پھاڑا ہو، اللہ کے رسول کے کھانے کے لیے، اللہ کے رسول کے سامان باندھنے کے لیے؟ وہ ابو بکر کی بیٹی اسما ہے، سارا گھرانہ۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں اکیلے تھے، کسی نے کہا ذات ہوا رسول اللہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا سر لپیٹا ہوا تھا، گرمی کی شدت تھی، گھر میں داخل ہوئے، دوپہر کا وقت، کہا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہے۔ آقا میرے لیے حکم کیا ہے؟ ابو بکر تیرے علاوہ میں سفر کہاں کر سکتا ہوں؟ سب کو وہاں چھوڑا، اپنے داماد علی کو کہا، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بستر پہ لیٹنا ہے۔ علی یاروں نے کہا، اور یا ہم مقابلہ نہیں کرتے، میرے نزدیک صحابہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، سارے صحابہ مقدس، چاہے کوئی ہو، لیکن جب لوگ کہتے ہیں تو پھر مجھے بھی کہنے کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا مقام کتنا ہے جو رسول کے بستر پہ لیٹ گیا، یعنی حضرت علی، تو میں کہتا ہوں اس کا مقام کیا ہے جو غار میں خود رسول اللہ کا بستر بنا ہوا تھا، کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، اور کسی نے غار سور دیکھی ہو، کسی نے دیکھا ہو کتنا فاصلہ ہے، اپنے پیارے رسول کو، اپنے مقدس رسول کو، اپنے پیارے ساتھی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اور عمر کتنی ہے؟ 51 سال۔ جب رسول اللہ کا جسم بوجھل ہو گیا تھا، ابو بکر کی عمر 51 سال، رسول اللہ کی عمر 53 سال، وہاں اٹھا کے غار میں لے کے گئے، پھر غار کی خود اپنے ہاتھوں سے صفائی کی ہے۔ کون ہے؟ اور آپ کس معاشرے میں جیتے ہیں؟ تاریخ کو کیسے مسخ کرتے ہیں؟ سب سے بڑی کائنات میں نبی کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے ذات تو ابو بکر کی ذات رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اندر گئے، سارے سوراخ واپس بند کر دیے، 2 سوراخ رہتے ہیں، رسول اللہ کو آواز دیتے ہیں کہ میرے رسول تھکے ہوئے، حالانکہ خود تھکے ہوئے،
کہ آئیے آرام کر لیجئے. 2 سوراخ رہتے ہیں، اپنی ایڑیاں ان میں ڈال لیتے ہیں. وہاں رسول اللہ ان کے ران پہ، آپ کی ران ابو بکر کی ران، چہرہ رسول اللہ کا، سر رسول اللہ کا. اس سے افضلیت کی بات کیا ہے؟ کتنے قرب سے دیکھا ہوگا، کتنی محبت سے دیکھا ہوگا، کتنی وہ عقیدت سے دیکھا ہوگا، کتنے دل بری انداز میں دیکھا ہوگا کہ اپنے ران پہ سر رسول اللہ کا رکھا ہوا ہے. ہم میں جو جاتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، ذرا ان کے دل کی کیفیت پوچھے کیا ہوتی ہے جب رسول اللہ کی قبر کے پاس جاتے ہیں. آپ کے حالانکہ وہ قبر بہت نیچے ہے، کافی نیچے ہے، وہ بس ایک چہرے کا رخ ہے کہ لکھا ہوا ہے ھذا وجہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا چہرہ ہے. وہ حالانکہ آپ کی جو وہ آپ کی لاش مبارک ہے، آپ کا جسم مبارک ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت نیچے ہے. یہ تو بہت اونچی ہے، مسجد نبوی جو آج ہے نا بہت اونچی. لیکن عقیدت کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکتے. جنہوں نے دیکھا ہے اللہ تمام کو زیارت نصیب فرمائے. تو ان کا مقام کیا ہے کہ پاس ہی رسول اللہ کا چہرہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا واللیل کی زلفیں، وہ بال بھی اس پہ بکھرے ہوئے ہیں. تو وہ چہرے وہ دیکھتے ہوں گے اور اپنے ایمان پہ فخر کرتے ہوں گے کہ مجھے کیا اللہ نے مقدر دیا ہے کہ میں آپ کی ہجرت میں آپ کے ساتھ ہوں. اور وہاں ان کو کیڑا ڈستا ہے، وہ سانپ تھا، بچھو تھا یا جو بھی. تو ابوبکر صدیق اپنے پاؤں نہیں ہلاتے کہیں میرے رسول کی نیند خراب نہ ہو جائے. آخر انسان ہے، وہ درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑتے ہیں. وہ چہرہ مقدس ہے، اس پہ پڑنے والے آنسو کتنے مقدس ہوں گے. آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کی قمیض کہاں سے ملتی ہے، آپ کا جوتا کہاں سے ملتا ہے، تو شاید اپنی ساری جائیداد لگا دیں کہ جوتا خرید لیں، وہ کپڑا خرید لیں. وہ کتنے مقدس ہیں کہ ان کا جسم بھی رسول اللہ کے ساتھ لگا اور ان کے آنسو بھی رسول اللہ کے چہرے پہ پڑتے ہیں. تو آنکھ کھلتی ہے رسول اللہ کی. ابوبکر کیا ہوا؟ کہا آقا یہ کیڑے نے ڈس لیا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہیں آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے. جس کو رسول کی نیند کا اتنا خراب اتنا خیال ہو، وہ رسول اللہ کی عقیدت کتنا کرتا ہوگا. پھر وہاں آپ نے دم کیا. ابوبکر کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ایسا لگا کبھی یہاں کسی نے کاٹا ہی نہ تھا. وہاں لعاب لگا، اللہ کے رسول کا لعاب، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. جس منہ سے قرآن نکلتا رہا، جس منہ سے احادیث، جب ہم کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، اس منہ سے نکلنے والے الفاظ کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اس کے وہ کتنے مقدس ہوتے ہیں. اس منہ سے نکلنے والا لعاب کتنا قیمتی ہوگا. میری ساری کائنات کی دولت، میری آل اولاد، میرے رشتہ دار، میری عزت سارے رسول اللہ کی تھوک پہ قربان، آپ کے لعاب پہ قربان. وہ لعاب کہاں لگا ہے؟ ابو بکر کی ٹانگ کو. کیا مقدس لو. اور پھر آپ نے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد اگلے سال حج کا اعلان کیا، تو کس کو امیر بنا کے بھیجا ہے؟ ابو بکر صدیق کو، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا. مومن بھی برداشت، جتنے مومن تھے سارے تسلیم کرتے تھے. مولا علی فرماتے ہیں، خود حضرت علی فرماتے ہیں، افضل البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر، کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل، صحابہ کا عقیدہ ہے، سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں. اختلاف حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کون افضل ہے. ابو بکر اور عمر کا تو مقابلہ ہی کسی کے ساتھ نہیں، خاص طور پہ ابو بکر کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. اور جب معراج سے واپس آئے نا رسول اللہ، تو ابو جہل نے کہا آج یہ واقعہ سنانے لگے آپ. وہ حتیم میں کھڑے تھے، حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ بچ گیا تھا. یہ جو حتیم ہے نا، اصل یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. وہ قریش کے دور میں بارشوں سے یہ گر گیا تھا، خانہ کعبہ بوسیدہ ہو گئی تھی، انہوں نے گرا کے نا ساری عمارت نئی سرے سے تعمیر کی. انہوں نے کہا حلال پیسہ لگانا ہے، حلال پیسہ. تو اتنی جگہ کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو انہوں نے ویسے ہی بند کر دیا. باقی وہ جو جہاں ہم وہ حتیم ہے، وہ جو جہاں وہاں باؤنڈری لگائی ہوئی ہے، اگر کوئی اس میں نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے. تو وہاں آپ بیان کر رہے تھے. تو ابو جہل نے سن کے وہاں سے سیدھے ابو بکر کے پاس چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. صبح کا وقت تھا، رات کا سفر تو صبح کے وقت آپ نے بیان کر دیے. تو
حضرت ابوبکر باہر نکلے. ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک ہی رات میں کچھ حصے میں، رات نہیں کچھ حصے میں مکے سے چلا بیت المقدس چلا گیا، وہاں نبیوں کی امامت کروائی، وہاں سے آسمان پہ گیا، 7 آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، وہی اتری، یہ اترا، فلاں فلاں، جو یہ کہے کیا وہ سچ ایک رات میں تصور ہی نہیں؟ انہوں نے کہا کس نے؟ اس نے کہا تیرا دوست کہتا ہے. اس نے کہا پھر تم نے اور کہا سنا ہی کچھ نہیں ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ پہ ایمان رکھتا ہوں. کوئی ہچکچاہٹ نہیں. جب سارے انکار کرنے لگے، وہ ابوبکر تھے جس نے کہا نہیں میرے رسول نے معراج کی ہے. اور آپ کے بعد پھر جب خلیفہ بنے حضرت ابوبکر، وہی ساری سادگی، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی متحد نہیں. سارے پہلے دن جب خلیفہ بنے تو باہر نکلے، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تجارت کرنی، کپڑے بیچنے ہیں، تاجر تھے. انہوں نے کہا جی آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں، مومنوں کے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا میرا خرچ کیسے پورا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نا ایک مزدور کے برابر تنخواہ ملے گی. ایک مزدور ممبر پہ کھڑے ہوئے، ایھا الناس، اے لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا، مجھے تم پہ امیر بنایا گیا. میرا جو پیشہ ہے تجارت میں اس سے بہت پیسے کماتا ہوں، لیکن چونکہ میں تمہارے معاملات میں مشغول ہوں اس لیے میری تنخواہ مقرر ہوئی ہے. تمام نے کہا ٹھیک. ایک مزدور کے برابر تنخواہ. اور یہ درویش جب ان کی وفات ہوتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وفات ہوتی ہے تو جسم پہ جو چادر ہے، بیٹی کو کہتے ہیں عائشہ کو، اے بیٹی میرا یہی کفن بن جائے، میرا جو لباس ہے نا یہ کفن بن جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم علماء کی بات کر لیں، کیا ہمارا یہ ایمان ہے؟ ہم جو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیا میری حالت بھی یہ ہے؟ کیا ہمارے گھر ان کے گھروں سے اچھے نہیں؟ کیا ہمارا کھانا ان کے کھانوں سے اچھا نہیں؟ حالانکہ اس وقت وہ ہزاروں میل پہ حکمران تھے حضرت ابوبکر. جیسا مرضی کفن پہنتے، بیٹی مجھے میرے اسی لباس میں دفن کرنا، اسی لباس کو میرا کفن بنا دینا. تو بیٹی نے آگے سے کہا بابا ہم اتنے بھی رہ نہیں گئے ہیں، آپ تاجر تھے، آپ کے پاس پیسہ تھا، بابا ہم آپ کو نیا کفن دیتے ہیں. تو آگے سے کیا کہتے ہیں، بیٹی جو نیا جوڑا ہوتا ہے نا، نیا کپڑا، وہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں نے تو مٹی میں مل جانا ہے. اور یہ اقوال زرین کا شاید چوٹی کا کلمہ ہو کہ نیا لباس وہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں نے تو مٹی میں مل جانا ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم اتنا جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس کے لیے جھوٹ بھی جائز، رشوت بھی جائز، اس کے لیے مکر فریب بھی جائز، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے بھی جائز، سارے دھوکے دہی کے طریقے سارے جائز. اپنے بے شمار اللہ پاک تمام کو عطا فرمائے، حلال پیسہ عطا فرمائے، سب کچھ ہے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ جس دن ہم مر جائیں گے اس دن ویسے ہی اٹھا کے وہ جو جسم پہ جو لگا ہوگا سارا اتار لیا جائے گا. وہ 3 چادروں میں ابو بکر کو پکڑ کے یا کسی کو پکڑ کے، میں نہا بھی نہیں سکوں گا، میں غسل بھی نہیں کر سکوں گا، اپنے اوپر خوشبو بھی نہیں لگا سکوں گا، میں لوگوں کے جنازے پڑھنے والا وہ اپنا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکوں گا. ساکن میت پڑی ہوگی. یہ ابو بکر کی اقوال ہے کہ تازہ جو لباس ہے، نیا لباس، اس کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، مردوں کو نہیں. آپ لوگوں میں بانٹیے، آپ اپنا سوٹ بناتے ہیں تو کسی اور کو بھی دے دیجئے. آپ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں تو 1 وقت کا کھانا کسی غریب کو دے دیجئے. وہ کھانا جو ایک غریب کو کھلایا ہو، کسی بھوکے کو کھلایا ہو، کل قیامت کے دن بلکہ اس سے بھی پہلے قبر میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آگ سے آزادی بن جائے گا. اور پھر اسی سادگی سے حضرت ابو بکر کا جنازہ مسجد میں ہی پڑھایا گیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا. لاکھوں کروڑوں سلام ہو ابو بکر کی ذات پہ. ساری زندگی کچھ نہیں بنایا. مقروض فوت ہوئے، جو غلام بچے تھے وصیت کر کے گئے، میرا قرض اتار دینا، باقی جو بچے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دینا. اللہ کے عظیم عظیم لوگ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں حضرت رسول اللہ پہ جو وہاں موجود ہیں، ابو بکر صدیق پہ، عمر فاروق پہ، آپ کے تمام اصحاب رسول پہ، جتنے آپ کے ساتھی ہیں، جنت البقیع میں ہو، اس بر صغیر میں کوئی صحابی آیا ہو، افریقہ میں گیا ہو یا جہاں جہاں ہو،
وہاں مکے میں ہو، حرمین میں ہو، حجاز میں ہو، عراق میں ہو، ایران میں، جہاں اللہ کے رسول کا کوئی بھی صحابی وہ جہاں لیٹا ہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اور آپ اور میرے لیے سبق ہے، کبھی اپنی زبان کو کسی صحابی کے بارے میں برا گندا نہ بنائیں۔ آپ خاندان کی جی بنو امیہ کو لوگ بڑا کرتے ہیں، جی امیر معاویہ ان پہ بڑا کرتے ہیں، اور میری اور آپ کی وقت کیا ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کائنات کے سارے ذاکرین، سارے ملا، سارے مفتی، سارے خطبہ، ان کو امیر معاویہ کی پاؤں کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں۔ اور ہم کون ہیں، کتنے ہیں؟ ہم تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ آج کا کوئی سپیکر بیٹھتا ہے یوٹیوب پہ چینل بناتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ امیر معاویہ فلاں فلاں، اور تیری وقت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو صحابہ پہ گفتگو کرتا ہے؟ نہ کسی کو عربی آئے، نہ کسی کو صرف نحو آئے، 4 کتابیں پڑھ لینے سے صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو لگام دیں، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ہوگا، جو آج بکواس کرنے والے ان کی منہوں پہ اللہ ٹیپیں لگا دے گا، بند کر دے گا، مہریں لگا دے گا، ان کے ہاتھ بول کے بتائیں گے فلاں ملک سے فنڈ لیتے تھے۔ اور یہ جو صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، یاد رکھیں، اور سب کو پتہ کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ امت مسلمہ میں وہاں تفریق ڈالنے کے لیے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اور جدید انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، لاکھوں ان کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، سننے والے، بڑا جی اچھا واز کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر صحابہ پہ آپ تنقید کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے کہنے پہ صدقہ دینے والے، جانیں قربان کرنے والے۔ اور افریقہ کا علاقہ کس نے فتح کیا؟ ہندوستان میں سب سے پہلا گروہ کس کے دور میں آیا؟ مسلمانوں کا سب سے پہلا لشکر کس کے دور میں آیا؟ بنو امیہ کے دور میں۔ شرم نہیں آتی؟ جن کے خون سے یہ سرزمینیں ملی انہی پہ پھونکتے ہیں۔ افریقہ اندلس کس نے آباد کیا؟ بنو امیہ نے۔ آل رسول کا تو مقابلہ ہی نہیں، ہم ان پہ بحث نہیں کرتے۔ آل رسول کے بارے میں کوئی ایک کلمہ کہے گا ایمان خراب ہو جائے گا، لیکن اسی طرح صحابہ پہ اگر کوئی تانا تشنیع کرے گا اس کا بھی ایمان خراب ہو جائے گا۔ تاریخ کیا ہے؟ میں نے لکھ دی، آپ نے لکھ دی، یہ تاریخ اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، صرف 2-3 منٹ میں لوں گا۔ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، حضرت حسین کو شہید کہاں کیا جاتا ہے؟ کوفے میں، کربلا میں۔ اور بنو امیہ کا اقتدار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ کہاں؟ کربلا کے دنوں میں جب آتا ہے 10 محرم، ابو بکر کو گالیاں، حضرت عمر کو گالیاں، حضرت عثمان کو گالیاں، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں، بنو امیہ کو گالیاں، صحابہ پہ تانا تشنیع۔ شکلوں پہ نور نہیں ہے، کسی ایک کا بھی چہرہ پر نور ہو مجھے بتائیے؟ چہروں پہ لعنتیں پڑ چکی ہیں۔ اور دلائل کی قوت سے میں اعلان کرتا ہوں، دنیا کائنات کا کوئی ذاکر، دنیا کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا تبرہ بازی کرنے والا میرے ساتھ بات کرے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے خالی کچھ نہیں رکھا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، اس کی عطا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دلائل کی قوت سے کوئی گفتگو کر کے دکھائے، ہم تیار، میں تیار۔ صحابہ کرام کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میرا ساتھ ابو بکر کے ساتھ ہوگا، عمر کے ساتھ ہوگا، عثمان کے ساتھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔